حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ رہے حساد میں حسین فضل ادا کر، رہے حساد میں یزید کو پناہ کا، رہے حساد میں۔ درود پڑھیے۔ جناب شبیر رجب علی صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیں گے۔ درود پڑھیے بآواز بلند۔ إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون صدق الله العلي العظيم۔ صلوات ضرور پڑھیے۔ ایک رباعی عرض ہے۔ دنیا آرزو کا سہارا حسین ہے، دنیا آرزو کا سہارا حسین ہے، اسلام کی جبیں کا ستارہ حسین ہے۔ انسانیت کی ڈوبتی کشتی کو دہر میں جس نے بچا لیا وہ کنارہ حسین ہے۔ پھر بھی درود پڑھیے بابا۔ اب آپ کے سامنے مسلم ہاشم صاحب ضرورت نبی پر تقریر فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیے خشنودی آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے آپ کو اخلاقی طور پر اس بات کا پابند سمجھتا ہوں کہ قبل اس کے کہ اس عنوان کے تحت یعنی ضرورت نبی کے تحت کچھ بیان کروں، منتظمین کا اس ہمت افزائی کے لیے شکریہ ادا کروں۔ بہت بہت
ذاکر کے لیے ان اہل ذکر کا ذکر کرنا ایک معراج کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی طرح سامعین کے لیے ان اہل ذکر کا ذکر سننا ان کی سماعت کی معراج ہے، ان کی سماعت کی طہارت ہوتی ہے، ان کی روح کو پاکیزگی اور جلا ملتی ہے۔ تو اب ضرورت نبی کے تحت جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ میں اتنا جامع الکلام تو ہوں نہیں کہ 10 منٹ کے وقفے میں، قلیل مختصر وقفے میں اس کے تحت کوئی کما حتہ یا کوئی قابل قدر بیان کر سکوں۔ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ بھی بیان کر سکوں گا وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلوات۔ نبی کی تعریف علماء اسلامیہ نے متفقہ طور پر یہ کی ہے کہ نبی وہ انسان ہے جو کہ احکامات الہیہ کو انسانوں تک بلا واسطہ بشر پہنچائے، اور ہم جو کہ اتباع معصومین علیہم السلام میں ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت بنفس ہی احسن ہے، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پر عقلاً واجب ہے۔ کیوں عقلاً واجب ہے؟ اس کے ضمن میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اور تمام مخلوقات عالم کو کیوں خلق کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس نے وہ ان کی عبادتوں کا، ان کی ریاضتوں کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو آج ان کی خلقت سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہی کل پہنچے گا، نہ پہنچنے کی امید ہے۔ وہ تو اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ انسانوں کو، مخلوقات عالم کی بھلائی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے خلق کیا ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی اس نے اپنی غرض سے خلق نہیں کیا، اگر خلق کیا ہے تو انسانوں کو اور تمام مخلوقات عالم کو ان کے فائدوں کے لیے خلق کیا ہے۔ اب بندوں کو ان کی تمام زندگی میں، ہر زندگی کے ہر شعبے میں ان کے جو امور ہیں ان میں کچھ مسالے ہیں، یعنی کچھ اچھائیاں ہیں اور کچھ مفاسد ہیں، کچھ برائیاں ہیں۔ تو عقلاً اللہ پر یہ واجب ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے انسان کو ان کے بھلائی کے لیے خلق کیا ہے کہ وہ اس کے ان امور میں مسالے اور مفاسد جو ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کسی ہادی کو ان کے پاس لائے، اور چونکہ یہ تمام مسالے و مفاسد جو ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہیں، لہٰذا ہادی جو ہے اس کے لیے بھی یہ لازم ہوتا ہے عقلاً۔ ظاہر ہے ہمارا دین عقل ہے، یہ بالجبر نہیں ہے، اختیاری ہے کہ اگر آپ کی عقل کہے، عقل مانے تو اس پہ عمل کیجئے، ورنہ جبر نہیں ہے آپ پہ۔ تو چونکہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم کو ہر زندگی کے ہر شعبے میں ان مشاکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہادی کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ ان تمام کے تمام شعبہ ہے زندگی میں جو بھی مشاکل اور مصائب ہیں یا اچھائیاں ہیں ان کا علم اس کو رکھتا ہو۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو علم طب ہو اور علم معاشیات سے واقفیت نہ ہو مثلا، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر علم اس کے پاس ہو۔ اب جتنی بھی موالید ثلاثہ اللہ کی ہیں، نباتات ہیں، انسان ہیں، ان کے لیے تو ان میں کم سے کم نباتات اور حیوانات کے لیے تو اتنا ہے کہ وہ ان کی جو صفات ہیں، ان کے جو کمالات ہیں، وہ اپنے کمال پر پہنچتے ہیں فطرت کے تحت، یعنی ان کو کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے، کسی حیوان کو معلم کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم ہمارے مشاہدے میں اتنی بات نہیں آئی، یا کسی نباتات میں سے کسی بھی اشجار میں سے کسی شے کو یعنی ان کی انتہا تک پہنچنے کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خدا کی ان مخلوقات میں، تمام مخلوقات میں صرف انسان ہی، صلوات بر محمد و آل محمد، خدا کی ان تمام مخلوقات میں صرف انسان ہی ایک ایسی واحد مخلوق ہے جس کو کہ اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے ایک معلم کی ضرورت پیش آئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو بحالت جہل پیدا کیا، اخرجکم من بطون امہاتکم لا یعلمون شیئا۔ تو اب عقلاً اللہ پر یہ بات بھی واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، کیوں کہ چونکہ اس نے جب انسان کو خلق کیا تو بحالت جہل خلق کیا، تو انسان کے
کمالات انسانیہ کو حد کمال تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی معلم کو بھیجے، اور وہ معلم جو ہے وہ ان بندوں میں سے نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر ان بندوں میں سے ہوگا تو اس میں بھی وہی صلوات وہی یا ان میں سے کچھ نقائص ہوں گے ضرور، اور اگر اس میں بھی وہ نقائص ہوئے تو اس کو بھی ایک معلم کی ضرورت پیش آئے گی. اور ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے اور تسلسل لازم آئے گا، اور اللہ سے تسلسل جو ہے ممکن نہیں، کیونکہ فعل تسلسل جو ہے باطل ہے. اب ٹھیک ہے، اللہ کی جانب سے ہادی آیا، نبی آیا، اب نبی کہہ لیں، امام کہہ لیں، جو بھی ہے، یہ جتنی بھی انواع ہیں یہ سب ہادیوں کی ہیں. ہادیوں کی قسمیں ہیں، نبی ہے، ولی ہے، امام ہے، رسول ہے. تو ہو سکتا ہے کہ امت میں سے کوئی بھی شخص اکتساب کر کے علم کے اس درجے پر یا اس سے بڑھ جائے، عین ممکن ہے، عقل تو کم سے کم یہی کہتی ہے. تو جب وہ علم کے اس درجے تک پہنچ جائے گا تو اس پر وہ اطاعت یا اس کے لیے وہ نبی جو ہے نبی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے اس گارنٹی کے ساتھ رسولوں کو بھیجا ہے کہ ان کی تم اطاعت کرو، آنکھ بند کے اطاعت کرو اللہ کے اذن سے. ہم نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. تو یہ کھلی چھٹی اللہ نے اطاعت کے لیے اسی وقت دی ہوگی جب کہ اس کو یقین کامل ہے کہ وہ بحالت علم پیدا ہوا ہے اور اس سے کوئی فعل غیر معصوم سرزد نہیں ہو سکتا جس میں کہ معصیت ہو. چونکہ اللہ اس یقین کے ساتھ بھیج رہا ہے تو اللہ نے اطاعت کو حکم دیا. اب اطاعت بھی دو قسم کی ہے، ایک اطاعت ہے واقعیہ اور ایک ہے غیر واقعیہ. غیر واقعیہ ایسی ہے اطاعت جو جبر کے تحت، کسی دباؤ کے تحت، کسی لالچ کے تحت کی جائے. مثلا میں اپنے کسی حاکم وقت کی اطاعت کر لوں مجبوراً، دل نہ مانے، اس میں انسان کا جسم تو جھک جاتا ہے لیکن نفس راضی نہیں ہوتا، اور یقیناً یہ پائیدار اطاعت نہیں ہے. جو ہی انسان کو موقع ملتا ہے، فطرت انسانی یہ ہے وہ بغاوت کر دیتا ہے. لیکن اطاعت واقعیہ وہ ہے جو ناقص کامل کی اطاعت کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کامل کو تمام کمالات کی بلندیوں کے اوپر تو بے ساختہ فطرت کے تقاضے کے تحت مجبور ہو کے اس کی اطاعت کرتا ہے. اور اس اطاعت کو اطاعت واقعیہ کہتے ہیں. اس میں نہ صرف یہ کہ جسم جھکتا ہے بلکہ نفس بھی جھکتا ہے، اور یہ پائیدار اطاعت ہے. اس کے تحت، اس اطاعت کے تحت جو لوگ کے اطاعت واقعیہ کرتے ہیں معصومین علیہم السلام کی یا اللہ کے کسی بھی بھیجے ہوئے ہادی کی، وہ دنیا کے کسی مشاکل سے اور کسی تحت دباؤ کے تحت نہیں آتے. اچھا، اب جو بھی ہادی اللہ کی جانب سے بھیجا گیا اس کی اطاعت غیر واقعیہ تو ہو نہیں سکتی. کیوں؟ یعنی معاذ اللہ اگر ہادی جو ہے وہ ناقص ہو اور ہدایت پانے والے جو اس سے ہوں وہ کامل ہوں تو اس ہدایت کو ہدایت غیر واقعیہ کہیں گے، اطاعت غیر واقعیہ کہیں گے. اگر اطاعت غیر واقعیہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا خود کا کلام ہے لا اکراہ فی الدین ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے وہ، بھئی آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کی مرضی ہے ایمان لیا ہے، مرضی ہے شہباز صاحب تو وہ معاذ اللہ کفر اختیار کریں. یعنی حر ہیں آپ، اس معاملے میں آپ کو آزادی ہے. یعنی اس گارنٹی کے ساتھ ہے کہ یہ کمالات کی بلندیوں کے اوپر ہیں اور آپ مجبور ہوں گے کہ ان کی اطاعت واقعیہ کریں. غیر واقعیہ یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین. تو اب چونکہ ہادی جو ہیں ان کی اطاعت واقعیہ ہوتی ہے، دوسرے معنوں میں ان کی وہ کمالات کی بلندیوں کے اوپر ہوتے ہیں. جب کمالات کی بلندیوں کے اوپر ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی زندگی کے شعبے میں اپنی امت میں کسی سے بھی کمتر ہوں. تو اب عنوان ہے رسالت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، ان کی سیرت پہ کچھ بیان کریں. ظاہر ہے کہ میں کیا بیان کروں، اس کے لیے تو زبان الہی کافی ہے فقط. میں تو اس قدر صاحب زبان ہوں نہیں،
اور جیسا کہ پہلے بھی کہا ہے اہل زبان ہونے پر فخر نہیں ہے، یہ فخر کفار عرب کو ہی زیب دیتا ہے، یعنی محبان رسول کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا۔ صرف مختصر سے اتنے سے جملہ ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے لیے صرف ان کا نام ہی ان کی مدحت کے لیے کافی ہے۔ محمد، یہ محمد کا لفظ نکلا ہے، مشتق ہے کہ جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی ہو، اور جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی ہو، اور حمد کرنے والا بھی کون ہو؟ محمود، یعنی اللہ نے جس کی حمد کی گئی ہو اور وہ اتنی حمد کی ہو کہ وہ محمد بن گیا ہو، تو اس شخص کی سیرت کا اور اس شخص کے مرتبے کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ صلوات بر محمد۔ اب ظاہر ہے، یعنی یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں سید الانبیاء والمرسلین ہیں، یعنی وہ انبیاء اور مرسلین کے سردار ہیں۔ دوسرے معنوں میں تمام حضرت آدم سے لے کر حضرت رسول سے پہلے، رسول خدا سے پہلے حضرت عیسیٰ تک تمام جو انبیاء ہیں ان کے اوپر واجب ہے اطاعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی وہی نظریہ آئے گا کہ ان کے لیے بھی اطاعت غیر واقعی نہیں، اطاعت واقعیہ ہے، یعنی وہ چاہے وہ یوسف ہو، چاہے وہ حسن کی بات ہو تو حسن یوسف سے حسن محمد کا مقابلہ کیجئے، انشاءاللہ حسن محمد افضل و برتر ثابت ہوگا۔ چاہے وہ عیسیٰ کی مسیحائی ہو تو رسول کی مسیحائی ظاہر معراج پر ہوگی، اس طرح سے معراج پر ہوگی کہ جب سنگریزے آئے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کہیں دیکھو عیسیٰ نے ان کو زندہ کیا جن میں کبھی جان تھی، اور میں وہ مسیحا ہوں جن میں نے ان کو حیات دی جن میں کبھی حیات تھی ہی نہیں۔ یعنی عیسیٰ کی مسیحائی کو معراج ملی کہاں پر؟ ہاتھوں پہ رسول خدا کے۔ تو جتنے بھی آپ انبیاء کے قصے سنیں، جب قصے سنیں، اپنے رسول کو نور بصیرت کے ساتھ، نور کی روشنی میں اپنے رسول کو اس کی معراج پہ پہنچاتے چلے جائیں۔ جب آپ تمام صفات انسانیہ کے کمال پر اور اس کی معراج پہ پہنچ جائیں تو آپ کو کچھ شبیہ مبارک کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مل سکتی ہے، بس شبیہ۔ پھر بھی آپ کو معرفت رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی سیرت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے ہماری عقل ناقص اور ہماری چشم، ہماری بصیرت بھی ناقص ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حق کی صداقت پہ بیاں دیتے ہوں، جو حق کی صداقت پہ بیاں دیتے ہوں، جو پتھروں کو لطف زباں دیتے ہوں، کر سکتا ہے کون اس کی رسالت پہ گیا گماں جن ہاتھوں میں سنگریزے اذاں دیتے ہوں۔ چار مصرع اور ملاحظہ فرمائیں۔ ازل سے آج تک کیا کیا تماشا کر سکی دنیا، ازل سے آج تک کیا کیا تماشا کر سکی دنیا، ہمیں معلوم ہے کتنا اجالا کر سکی دنیا۔ محمد کو تو اپنا جیسا ہر ایک نے بنا ڈالا، محمد کو تو اپنا جیسا ہر ایک نے بنا ڈالا، محمد جیسا ایک انسان نہ پیدا کر سکی دنیا۔ ایک رباعی ملاحظہ فرمائیے۔ جو منزل قوسین کی حد رکھتا ہو، جو منزل قوسین کی حد رکھتا ہو، اعجاز میں انداز صمد رکھتا ہو، وہ فہم میں کیا آئے گا انسان کے نیاز، لولاک لمحہ کی جو سند رکھتا ہو۔ چار مصرع جناب معصومہ کی شان میں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ایک نئی بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ نشان ایک بے نشانی کا جہاں تھا ہے وہیں اب تک، نشان ایک بے نشانی کا جہاں تھا ہے وہیں اب تک، نہیں پوشیدہ
چشمے اہل حق سے وہ زمین، اب تک سوائے دشمنی یہ عالم احمد، پھر سبب کیا ہے جناب فاطمہ زہرا کا روضہ کیوں نہیں اب تک؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ چند شعر ملاحظہ فرمایا، چند شعر سناؤں گا آپ کو، اس میں ایک تعارف ہے امام حسین علیہ السلام۔ پیام صبح ازل شام زندگی لے کر، پیام صبح ازل شام زندگی لے کر، حیات آئی ہے نعمت یہ کام کی لے کر، اور متاع فکر و نظر اعتماد حسن نظر، وفا کی راہ میں آیا ہے آدمی لے کر، اور تڑپ ہے سوزش الفت ہے ذوق جلوہ ہے، تلاش طور ہے آئینہ خودی لے کر، اور لبوں پہ نام خدا دل شریک کار حسین، غلام آ گئے کار پیمبری لے کر، حیات و موت میں تفریق زیست مشکل تھی، چلی تھی نام شہادت کا خودکشی لے کر، آخرت کو چھوڑ کے دنیا بھٹک رہی تھی تمام، در یزید سے انداز خودسری لے کر، یزیدیت کا اثر چھا رہا تھا ذہنوں پر، تھی برتری کی تمنا یہ ابتری لے کر، اور تعارف سہ کونین پیش کرنا ہے تضاد فکر و نظر فطرت خودی لے کر، اور ہمارے سامنے بیعت کا ذکر کرتے ہیں زمانہ ساز سیاست کی زندگی لے کر، اور ہمارے سامنے نام یزید لے نہ کوئی، ہم آج آئے ہیں سیرت حسین کی لے کر، یزید آیا توہم کی زندگی لے کر، یزید آیا توہم کی زندگی لے کر، حسین آئے حقائق کی روشنی لے کر، اور یزید آیا ضلالت کی گمراہی لے کر، حسین آئے شرافت کی زندگی لے کر، اور یزید آیا ہر ایک لمحہ دشمنی لے کر، یزید آیا ہر ایک لمحہ دشمنی لے کر، حسین آئے زمانے میں دوستی لے کر، اور یزید آیا عداوت تمام کی لے کر، حسین آئے ہدایت کی روشنی لے کر، اور یزید آیا خوارج کی رہبری لے کر، حسین آئے شریعت کی زندگی لے کر، اور یزید آیا ہے اسلام دشمنی لے کر، حسین آئے شریعت کی زندگی لے کر، اور یزید آیا ہے فطرت میں آزری لے کر، یزید آیا ہے فطرت میں آزری لے کر، حسین آئے ہیں سیرت خلیل کی لے کر، اور یزید آیا ابو لہب کی ہنسی لے کر، حسین آئے محمد کی زندگی لے کر، یزید ہند کی آیا درندگی لے کر، حسین آئے ہیں حمزہ کی بے کسی لے کر، یزید آیا ابو جہل پیروی لے کر، حسین آئے حقیقت کی روشنی لے کر، یزید آیا ہر ایک فتنہ پروری لے کر، یزید آیا ہر ایک فتنہ پروری لے کر، حسین آئے یہاں صلح و آشتی لے کر، یزید آیا شقاوت درندگی لے کر، حسین آئے یہاں صلح و آشتی لے کر، یزید آیا ہر ایک سانس عارضی لے کر، یزید آیا ہر ایک سانس عارضی لے کر، حسین آئے ہر ایک لمحہ دائمی لے کر، یزید آیا ہر ایک سانس عارضی لے کر، حسین آئے ہر ایک لمحہ دائمی لے کر، یزید آیا خباثت کی زندگی لے کر، حسین آئے امامت کی روشنی لے کر، یزید شر کا نمائندہ خصوصی تھا، یزید شر کا نمائندہ خصوصی تھا، زمانہ دیکھ لے ماضی کی روشنی لے کر، یزید حق پہ اگر ہے تو کربلا آئے، یزید حق پہ اگر ہے تو کربلا آئے، حسین کہتے تھے سیرت رسول کی لے کر جو حق پہ ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، میں کیا کروں گا یہ ذلت کی زندگی لے کر، وفا
وقار حق پہ تصدق ہیں اکبر و اصغر، وقار حق پہ تصدق ہیں اصغر و اکبر۔ حسین کہتے تھے احساس برتری لے کر سوال بیت فاسق پہ جان نہ کیوں دیتے، حسین آئے تھے عزت کی زندگی لے کر، خدا کا سجدہ کرو اور نبی کا کلمہ پڑھو، خدا کو سجدہ کرو اور نبی کا کلمہ پڑھو۔ حسین آئے تھے مقصد بس ایک ہی لے کر، آیا ہے دہر میں تاسیس کلمہ لا سے، حسین آئے شہادت کی زندگی لے کر، درے حسین پہ سر کو جھکا رہا ہوں نیاز، زمانہ آئے شریعت کی روشنی لے کر۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ جناب مولانا گل فہم صاحب تشریف لا چکے ہیں اور کل 8:30 بجے سے حسینیہ جعفریہ میں خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے التماس ہے کہ وہ بر وقت تشریف لا کر دونوں مجالس میں ثواب دوران حاصل کریں۔ درود پڑھیے۔ یا علی ذکر تیرا ہر ذکر سے اعلیٰ دیکھا، یا علی ذکر تیرا ہر ذکر سے اعلیٰ دیکھا، یہ بول ہر ایک بول سے بالا دیکھا، ہم نے تو ذکر علی سے اے نور 100 بار اندھیرے میں اجالا دیکھا۔ اب آپ کے سامنے مولانا مرزا محمد اطہر صاحب لکھنوی خطاب فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم آل الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات بھیجنے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا۔ کل ایک بات ناتمام رہ گئی جس کو آج تمام کرنا ہے۔ سیرت سرور کائنات کے سلسلے میں ایک اعتراض جو دشمنان اسلام کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے متعدد شادیاں کیں، اور شادیاں کیں تو کیوں کیں۔ اس سلسلے میں میں نے ایک تجزیہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ 51 سال بلکہ 52 سال کی عمر تک تعدد ازواج یعنی متعدد شادیوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ 25 سال کی عمر میں پہلی شادی ہوئی تھی اور 51 سال سے زیادہ تک کی عمر شریف تھی جب تک وہ زوجہ زندہ رہیں، اور اس وقت تک کسی نے نہ یہ کہا، نہ کسی دشمن نے، نہ دوست نے، نہ اپنے نے، نہ پرائے نے، کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ حضور نے کہیں اور عقد کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی ہو یا تمنا کی ہو یا ارادہ فرمایا ہو۔ اور اس کے بعد وہ حالات تھے جن حالات کے تحت لوگوں کی خواہش پر رسول اللہ نے عقد فرمائے، جو زیادہ تر مدینے کی زندگی میں ہوئے۔ اس میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات یہ بھی کل عرض کی تھی
کہ اس کا بھی اندازہ لگاتے جائیے کہ حضور کی عمر مبارک کل 63 سال ہے، جن میں عمر شریف کے 52 سال لگ بھگ مکے میں بسر ہو جاتے ہیں، 11 سال مدینہ کے حصے میں آتے ہیں۔ اب اس میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، کوئی 53 سال کی عمر میں ہے، کوئی 54 سال کی عمر میں ہے، کوئی 55 سال کی عمر میں ہے۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ میں جو سن عرض کر رہا ہوں اس کے اندر 1-8 سال کا ادھر ادھر کوئی ہیر پھیر ہو جائے، اس لیے کوئی کاغذ میرے سامنے نہیں ہے جس سے دیکھ کے میں آپ کی خدمت میں کچھ سنا رہا ہوں، لیکن زمانہ لگ بھگ وہی رہے گا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ 1-8 سال ادھر ادھر ہو جائے انسانی ذہن اور یادداشت کے قصور سے تو عین ممکن ہے، اس کے لیے آپ خیال نہ فرمائیں۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، کل میں نے ام المومنین ام سلمہ تک کی شادی کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ میں نے دوہرا اس لیے دی بات آج کہ ہو سکتا ہے کل کچھ حضرات نہ تشریف رکھتے ہوں جو آج ہی تشریف لائے ہوں، ذہن میں ایک سلسلہ کلام قائم ہو جائے۔ ام المومنین ام سلمہ تک کے وقت کا واقعہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور اب اس کے بعد ایک شادی اور ہے رسول کی، ام المومنین زینب بنت جحش۔ یہ آپ کی پھوپھیزاد بہن ہیں اور ان کی شادی کا واقعہ عجیب و غریب ہے۔ قصہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی یہ پھوپھیزاد بہن تھیں اور ایک لڑکا تھا جس کو ڈاکو پکڑ لے گئے تھے اور اس کو غلام بنا کے بیچا تھا۔ اس لڑکے کا نام تھا زید۔ رسول اللہ نے اس لڑکے کو ان ڈاکوؤں سے خرید لیا تھا اور آزاد کر دیا تھا، لیکن اخلاق رسالت دیکھ کے وہ لڑکا رسول اللہ ہی کے ساتھ رہ گیا۔ اس کے باپ کو جب یہ خبر ہوئی کہ وہ لڑکا وہاں ہے تو اس کے باپ مکے آئے رسول اللہ کے پاس، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ ہے، آپ جو رقم کہیے میں حاضر کر دوں، اس کو آپ مجھے دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہے، تم لے جاؤ اس کو، یہ تو میرے ساتھ پل رہا تھا ایسے۔ تو باپ نے اس سے کہا کہ چلو گھر، تو اس نے کہا گھر سے اگر خالی ملنے جلنے صورت دکھانے جانا ہے تو میں تیار ہوں، لیکن اگر مستقل رہنے کی بات ہے تو میں ان کا دامن چھوڑ کے کہیں جاؤں گا نہیں۔ یہ زید ولو غلام نہیں تھا، آزاد ماں باپ کا بیٹا تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک موڑ ایسی آئی تھی کہ اس کو پکڑ کے لوگوں نے لے جا کے بیچ دیا تھا۔ تو عرب کا وہ مزاج اور قوم پرستی کا غرور جو تھا، اس نے زید کو غلام کہلوایا۔ رسول جو سماج کی ان باتوں کو توڑ رہے تھے جو انسانی زندگی کے لیے تکلیف دہ ہوں، من جملہ ان کے شادی کے بھی وہ بندھن تھے کہ یہ اونچا خاندان ہے اور یہ نیچا خاندان ہے، اور یہ بڑے لوگ ہیں اور یہ چھوٹے لوگ ہیں، جس سے انسانی زندگی کو تکلیفیں اٹھانا پڑیں۔ تو رسول نے اپنے خاندان کی لڑکی زید سے بیاہی۔ یہ زینب جو تھی، ان کی شادی پہلے زید سے ہوئی، لیکن عورتوں نے تانے دے دے کے اور مختلف باتیں کر کر کے زید میں اور ان میں بننے نہ دی کہ تم تو غلام کے ساتھ بیاہ دی گئیں، اتنے بڑے خاندان کی بیٹی ہو کے تم کو رسول نے غلام کے ساتھ بیاہ دیا۔ ارے وہ لاکھ کچھ صحیح تھا تو غلام ہمارے خاندان کے برابر کا تو نہیں تھا۔ اس طرح کی باتیں اب ظاہر ہے کہ جب عورتوں نے کہنا شروع کیا تو زینب رنجیدہ رہنے لگی تو شوہر اور زوجہ میں جو انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے وہ نہیں پیدا ہوئی، تو اب گھریلو زندگی جو تھی وہ تلخ ہونے لگی۔ دیکھیے ماحول، غور کیجیے گا، شادی کروائی ہے رسول نے، عورتیں تانے دے دے کہ ان بیچاری کو کھائے جا رہی ہیں، غور کیجیے گا۔ ادھر ایک دوسرا پروپیگنڈا ہو گیا۔ میں کیا عرض کروں آپ سے، ولو بہت وسیع وقت ہے میرے پاس پڑھنے کے لیے، مگر پھر بھی اسلام کی تاریخ میں سازشیں اتنی ہیں کہ شاید کچھ بھی نہ پڑھ پاؤں۔ ادھر مدینے میں ایک نئی سازش نے جنم لینا شروع کیا، اور وہ تھی زید ابن محمد۔ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ زید محمد کے بیٹے ہیں،
یہ پروپیگنڈا سیاسی مقاصد سے تھا. وہ لوگ جو علی کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے تھے وہ کسی نہ کسی کو علی کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے تھے. چونکہ زید کو بھی پالا تھا رسول اللہ نے, لہذا زید ابن محمد کا پروپیگنڈا ہونے لگا اور مستقبل کے منصوبے زید کے دم سے وابستہ ہونے لگے. قرآن نے آ کے اس کو قطع کیا. پہلے تو آیت آئی کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین, محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں, وہ رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں. ادھر زینب اور زید میں بنی نہیں تو زید نے زینب کو طلاق دے دی. طلاق کے بعد ماحول اور بگڑ گیا. عورتوں نے اب یہ تانے دینا شروع کیے کہ ایک تو غلام کے ساتھ تمہاری شادی ہوئی, دوسرے اس سے بھی نہ بنی, اس سے بھی نہ نبھی تمہاری. تو اب ادھر زینب پر غم کا بوجھ دوہرا ہو گیا. تو مشیت خدا یہ ہوئی کہ رسول اللہ زینب سے عقد کریں. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو زینب کے دل پر جو غم کا بوجھ پڑا ہے وہ کم ہو جائے گا, اور سماج میں جو ان کو گری نظروں سے دیکھا گیا ہے ان کا مرتبہ ایک دم سے بلند ہو جائے گا. دوسرے اس پروپیگنڈے کی کاٹ ہو جائے گی کہ زید محمد کے بیٹے ہیں, اس لیے کہ بیٹے کی بیوی سے شادی حرام ہے. اور ہمارا لہذا یہ عقد جو ہوا رسول اللہ کا ام المومنین زینب بنت جحش کے ساتھ, یہ ان مصالح کے تحت ہوا. اور ہمایاب نے اس عقد میں بھی کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا, بلکہ ایک غلط پروپیگنڈے کی کاٹ اور ایک بے سہارا اور غمزدہ بیوی کو سہارا دینا, یہ دو چیزیں شامل تھیں. اس کے بعد ایک عقد ہوا ام المومنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے. یہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں, وہی ابو سفیان جو مخالف رسول, ہاں وہی پرانا ابو سفیان, کوئی اور نہیں, اسی ابو سفیان کی بیٹی تھیں یہ. مگر یہ شروع ہی میں مشرف و اسلام ہو گئی تھیں, اور ان کے شوہر بھی مشرف و اسلام ہو گئے تھے. یہ دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے گئے حبش, وہاں ان کے شوہر ہو گئے نصرانی. انہوں نے کہا تم بھی نصرانی ہو جاؤ, انہوں نے کہا میں اسلام کے دائرے میں آ کے نصرانی ہوتی نہیں. وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ وہاں پردیس میں تنہا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو کسی طرف کی نہ رہی, شوہر کے ساتھ جاؤں تو وہ نصرانی ہو گیا, باپ کے گھر پلٹ کے جاؤں تو کس منہ سے پلٹ کے جاؤں جب نکل آئی اسلام لا کے. میں اس مصیبت میں گرفتار یہاں حبش میں پڑی ہوں, میری مدد کیجئے. تو انہوں نے خواہش ظاہر کی عقد کی رسول اللہ سے. سیاسی اعتبار سے اتنے قریبی دشمن کی بیٹی سے عقد کرنا اسلام کے مصالح میں تھا, لہذا رسول اللہ نے عقد فرما لیا ان سے. یہ تھی ابو سفیان کی بیٹی جو رسول کی زوجہ بن کے رسول کے گھر میں رہیں. مگر ایک بات ان کی ہمیں بہت پسند آئی. تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ یہ زوجہ رسول تھیں, اور ابو سفیان ایک مرتبہ حالت کفر میں ایک معاہدے کے سلسلے میں آیا مدینے. تو جب مدینے آیا تو سوچا بیٹی سے ملتا چلوں. اچھا وہ کافر تھا یہ تو بالکل صحیح بات ہے, مگر اپنی قوم کا سردار بھی تھا, یعنی کوئی گرا پڑا آدمی نہیں تھا سماج کا, وہ ہرحال بنی امیہ کا بڑا آدمی تھا, تو اپنی قوم کا سردار بھی تھا وہ. تو جب بیٹی کے گھر آیا ملنے کے واسطے تو وہاں چادر بچھی ہوئی تھی, بستر رسول اللہ کا بستر بچھا ہوا تھا. یہ آن کے اس چادر پر بیٹھنا چاہتا تھا, انہوں نے کھٹ سے چادر گھسیٹ لی. جیسے ہی انہوں نے چادر گھسیٹی تو یہ بگڑا, کہنے لگا کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ میرے بیٹھنے کے لیے تم نے چادر الٹ دی؟ تو انہوں نے کہا نہیں, گئے گزرے کی بات نہیں ہے, یہ ہے رسول اللہ کے بیٹھنے کی چادر, یہ بستر رسول ہے, اس کے اوپر میں تمہیں نہیں بیٹھنے دوں گی, تم کافر ہو. واللہ یہ بات ہمیں دل سے ان کی پسند آئی. ام المومنین ام حبیبہ مرحبا, سبحان اللہ سبحان اللہ, جتنی بھی تعریف کی جائے اس عمل کی آپ کے کم ہے. کم سے کم آپ اتنا سمجھی تو صحیح کہ بات صحیح مگر مسند رسول پر بیٹھنے کے لیے روادار نہ ہوئی.
ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں ام المومنین ام حبیبہ۔ اب دیکھیے 5 بیویوں کا تذکرہ آج کرنا ہے، گنتے جائیے گا۔ یہ ام المومنین ام حبیبہ ہیں۔ اس کے بعد جب خیبر فتح ہوا، اب یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ کی زندگی میں اب صرف 3 ہی برس اور باقی ہیں، 4 برس۔ جب خیبر فتح ہوا تو صفیہ بنت حی اخطب، یعنی مرحب کی بہن اور حی اخطب کی بیٹی، حی اخطب یہودیوں کا سردار تھا، یہ گرفتار ہو کے رسول اللہ کے سامنے آئیں۔ یہ وہی قصہ ہے جو اکثر آپ نے مجلسوں میں سنا ہوگا کہ صفیہ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا، اور رسول اللہ نے کہا کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا بلال ادھر سے لائے ہیں جدھر بھائی کی لاش پڑی تھی۔ تو بلال کے اوپر رسول اللہ ناراض ہوئے کہ ما اقسا قلبک یا بلال، کتنا سخت دل ہے تمہارا بلال۔ تو یہ صفیہ بنت حی اخطب جب آئی ہیں گرفتار ہو کے، تو رسول اللہ نے ان کے ساتھ بہت ہی فراخ دلانہ اور بہت ہی اعزاز کا سلوک کیا، اور ان کو عام قیدیوں سے الگ کیا۔ کہا کہ یہ قیدی نہیں ہے، یہ تو سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بہن ہے، اس کے ساتھ عزت کا سلوک کیا جائے اور احترام کا سلوک کیا جائے۔ تو چونکہ رسول اللہ نے ان کے ساتھ غیر معمولی عزت و اکرام کا سلوک کیا، تو اسلام کی اس خوبی کو دیکھ کے یہ مشرف با اسلام ہوئی، اور انہوں نے دل سے کلمہ طیبہ پڑھا، اور رسول اللہ نے فرمایا بھی کہ ان سے عام قیدیوں کا سا برتاؤ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بہن ہے۔ تو انہوں نے خدمت رسول میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے میری عزت کو برقرار رکھا جبکہ میں قیدی بن کے آئی تھی آپ کی خدمت میں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بہن ہے۔ تو اب ایک تمنا میری ہے کہ حالت جہالت میں سردار کی بیٹی تھی اور سردار کی بہن تھی، تو اب چاہتی ہوں حالت اسلام میں سردار کی زوجہ بن جاؤں۔ اس طریقے سے سرکار دو عالم نے ان سے عقد فرمایا۔ یہ زندگی کے آخری ایام ہیں رسول کے، اور اس کے اندر ہر عقد جو ہو رہا ہے اس سے اسلام کے فروغ میں مدد مل رہی ہے۔ فرمایا ہم نے یہ شادیاں جو ہیں اس سے اسلام کو تقویت پہنچ رہی ہے، اس لیے یہ شادیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد زندگی کے بالکل آخر ایام میں 2 شادیاں ملتی ہیں۔ ایک ام المومنین جویریہ ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ نے عقد کیا، اور عقد ہونے کے بعد ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور ایک ام المومنین میمونہ ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ نے عقد کیا، اور عقد کے بعد ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ دونوں بیویاں ایسی ہیں کہ جب حبالہ عقد رسول میں آئیں تو اس کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ جو تھا وہ مشرف با اسلام ہوا۔ اور یہ تمام عقد جو ہوئے بیشتر ان میں سے رسول اللہ کی خواہش پر نہیں ہوئے، بلکہ خواہش ادھر سے ہوئی کہ عقد کی خواہش ہمارے دل میں ہے، اور رسول اللہ نے اس خواہش کو منظور فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، ایک مسئلہ یہ بھی قابل غور ہے کہ بڑی بدنصیبی ہے کہ سیرت و کردار رسول کو سمجھانے والوں نے کبھی تجزیہ کر کے نہ حالات بتائے نہ وہ عمر بتائی۔ کوئی عقد 52 سال کی عمر میں ہوا، کوئی عقد 54 سال کی عمر میں ہوا، کوئی عقد 58 سال کی عمر میں ہوا، کوئی عقد 60 سال کی عمر میں ہوا۔ اور فرمایا آپ نے ایک تو عمر شریف اس منزل پر تھی، دوسرے وہ بیویاں جن سے عقد ہوئے ہیں ان میں کوئی مسن تھی، کوئی بیوہ تھی، کسی کا شوہر مارے کا کاردار میں شہید ہو گیا تھا، کوئی اور کسی طریقے سے سیاسی یا سماجی اعتبار سے کسی دشواری کا شکار تھی، جس کی دشواری کو دور کرنے کے لیے سرور کائنات نے اس کو حبالہ عقد میں لیا۔ لوگوں نے تعداد گن لی، اور اسلامی مورخین نے نہ جانے کن دشمنان رسول کے زیر اثر ایسی روایتیں گڑھ دیں جن کو پڑھ کے لڑکوں کا ذہن مسموم ہوتا ہے، اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اتنی کم سنی میں رسول اللہ نے کم سن عورتوں سے عقد کیوں کیے؟ سوال یہ رسول نے کب پیغام دیا تھا؟ یہ تو لڑکی کے باپ کو فکر ہونا چاہیے، نہ کہ اس کا میچ ہے کہ نہیں۔ یہ پیدا ہوتا۔ اب اگر اصرار ہے اور انکار کی صورت میں دل آزاری ہو تو رسول کو اللہ نے خلق عظیم پر فائز کر کے بھیجا۔
یہ عجیب و غریب منزل ہے کہ گھریلو زندگی جو ہے اس کے اندر انسان باہر کی زندگی میں کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن گھریلو زندگی میں انسان کبھی کبھی جھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، خاص طور سے ایسے ماحول میں جب مختلف المزاج لوگوں کا سامنا ہو۔ کوئی بیوی کسی قبیلے کی ہے تو کوئی کسی خاندان کی ہے، تو کوئی دوست کی بیٹی ہے تو کوئی دشمن کی بیٹی ہے، کوئی اپنوں میں سے ہے کوئی پرایوں میں سے ہے، کوئی ظاہری دوست ہیں کوئی واقعی دوست ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی زندگیوں کا گویا ایک مجمع ہے رسول کے گھر کے اندر۔ یہ بیویاں نہیں ہیں، یہ کردار رسالت کے لیے خدا کا کھلا چیلنج ہے کہ جس رخ سے چاہے میرے حبیب کی زندگی کو دیکھ لو۔ صلوات بھیجنے محمد۔ چاہے گھر کے اندر کی زندگی کو دیکھو اور چاہے گھر کے باہر کی زندگی کو دیکھو۔ اب عزیزان گرامی، ان واقعات کے بعد مجھے ایک افسوس کرنے کا حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں رسول کے زمانے میں جو لوگ اہم تھے ان کو بعد رسول غیر اہم بتایا گیا، اور جو رسول کی زندگی میں غیر اہم تھے سیاست کے الٹ پھیر نے بعد رسول ان کو اہمیت دی۔ میرے لیے عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی رسول کے ساتھ 9 برس رہتی ہے اور اسلام کی تاریخ میں اس کی اہمیت ہے تو اس بیوی کی اہمیت زیادہ ہونا چاہیے جو رسول کے ساتھ 26 برس رہی۔ یہ عقل کیا کہتی ہے؟ ہم رسول کے سلسلے میں سیلف سفیشینٹ ہیں، یعنی ہمیں سیرت رسول لینے کے لیے کسی کے در پر جانا نہیں ہے۔ ہمارے پاس 5 آدمی ہیں جن سے ہم رسول کی پوری سیرت معلوم کرتے ہیں۔ جب کسی بڑے آدمی کی سیرت لکھی جاتی ہے تو اس کا بچپن لکھا جاتا ہے، اس کی نوجوانی لکھی جاتی ہے، اس کے زندگی کے ابتدائی حالات لکھے جاتے ہیں، اس کے مشن اور اس کے مقصد کی زندگی لکھی جاتی ہے، اس کے باہر کی زندگی لکھی جاتی ہے اور اس کے گھر کی زندگی لکھی جاتی ہے۔ رسول کے سلسلے میں ہمیں اگر رسول کا بچپن پوچھنا ہے تو ابو طالب سے پوچھیں گے، رسول کی جوانی پوچھنا ہے تو علی سے پوچھیں گے، رسول کا بڑھاپا پوچھنا ہے تو علی سے اور فاطمہ سے پوچھیں گے، باہر کی زندگی پوچھنا ہے تو ابو طالب بتائیں گے، گھر کے اندر کی زندگی پوچھنا ہے فاطمہ بنت اسد بتائیں گی، نجی زندگی پوچھنا ہے ام المومنین خدیجہ بتائیں گی، مقصد کی زندگی پوچھنا ہے علی بتائیں گے، خدیجہ کے بعد کی زندگی پوچھنا ہے فاطمہ زہرا بتائیں گی۔ صلوات پر محمد۔ فاطمہ بنت اسد، علی و فاطمہ، جناب خدیجہ علیہ السلام، ان 5 آدمیوں سے ہم پورے رسول کی زندگی لے سکتے ہیں، ہمیں کسی دوسرے کے در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ غور کر لیجئے پھر کہ رسول کی پوری زندگی بچپن سے لے کے وفات تک ان 5 آدمیوں کے سہارے ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ ام المومنین خدیجہ بتائیں گی، جناب فاطمہ بنت اسد و جناب ابو طالب بتائیں گے، جناب سیدہ اور جناب امیر بتائیں گے، آغاز ذکر کہاں سے ہوا یہ جناب ابو طالب بتائیں گے، وقت وفات کیا حالات تھے یہ امیر المومنین بتائیں گے، مقصد و مشن کی زندگی کیا ہے، دعوت عشیرہ سے لے کے وقت وفات تک جو ساتھ رہا پورے 23 برس وہ بتائے گا۔ غور فرمایا سرکار آپ نے؟ تو ہمیں ان لوگوں کے ذریعے رسول کی زندگی مل جائے گی۔ اب میرے دوستوں، قابل غور منزل یہ ہے کہ بڑے غم کی بات ہے اور بڑی بدنصیبی کا مقام ہے کہ وہ رسول جو عالم نور میں رسول ہو، وہ رسول جو رسولوں کا اوپر گواہ ہو، وہ رسول جو رسولوں کا گواہ ہو، فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میں پرسوں آیت سنا چکا آپ کو، میرے حبیب کیا شان ہوگی آپ کی
جب ہر امت کے اوپر اس کے رسول کو گواہی میں پیش کریں گے اور آپ کو سب پر گواہ بنائیں گے. آدم پر گواہ بننے والا، نوح پر گواہ بننے والا، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ پر گواہ بننے والا 40 برس کے سن تک یہی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا ہے. اے عزیزان گرامی، سوچئے، اس سے بحث نہ کیجئے کہ کس فرقے کا مقرر پڑھ رہا ہے. فرقے بعد کے ہیں، رسول تو پہلے کے ہیں. تو فرقوں سے اوپر اٹھ کے سوچئے، اختلافات کی سطحوں سے بلند ہو کے سوچئے. یہ نہ سوچئے کہ کون پڑھ رہا ہے، بات یہ سوچئے کہ یہ بات معقول ہے کہ نہیں کہ 40 سال تک رسول کو معلوم تھا کہ وہ کیا ہیں یا نہیں معلوم تھا. وہ مسلمان کوئی خدمت اسلام کر کے نہیں گئے جو نہ سمجھوں کی یہ جھوٹی حدیثیں لکھ کے گئے کہ 40 سال تک انہیں یہ نہیں خبر تھی کہ وہ کیا ہیں. انہیں نہیں معلوم تھا. وہ وہاں پہاڑیوں میں جاتے تھے اور غور و فکر میں وقت گزارتے تھے. ایک دن ان کو وہاں ایک عجیب و غریب آدمی دکھائی دیا. یہ رسول کی شان ہے، یہ مرسل اعظم کی شان ہے. جناب ابراہیم پیدا ہوتے ہی چاند سورج اور ستاروں کی خدائی کو باطل کریں. جناب موسیٰ پیدا ہونے کے بعد اتنے سمجھدار ہوں کہ دوسری دودھ پلانے والی عورتوں کی طرف رخ نہ کریں. جناب عیسیٰ پیدا ہوتے ہی کہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے. اور سرکار 40 برس تک بے خبر رہے. ہائری مسلمانوں کی بے خبری، ہائری بے خبری. کیا مقابلے پر لائیے گا آپ سردار انبیاء کو دوسرے پیغمبروں کے. جناب یحییٰ کے لیے قرآن کا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپنے میں ان کو حکم یعنی نبوت دے دی. اور حضور 40 برس تک بے خبر تھے. 40 برس تک بے خبر تھے. یہ بے خبری محمد سے بے خبری نہیں ہے، یہ آل سے بے خبری ہے. اگر علی کی تلاوت قرآن بچپنے میں سمجھ لیتے تو محمد کے لیے یہ روایتیں نہ کہتے. سنیے، 40 برس تک بے خبر رہے، انہیں کچھ نہیں خبر کہ وہ کیا ہیں. ایک دن ان کو وہاں پہاڑیوں میں فرشتہ دکھائی دیا تو ڈر کے بھاگے. ارے توبہ، معاذ اللہ معاذ اللہ. ڈر کے بھاگے اور زوجہ کے پاس آئے کانپتے ہوئے، کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، میں ڈر گیا ہوں. انہوں نے چادر وادر تو اڑا دی. ان کا کیا ہوا؟ 40 برس کا آدمی ڈرتا ہوا ہے تو پریشانی کی بات ہے کہ نہیں؟ کہ میں ڈر گیا ہوں. ان کہا رہے کیا ہوا جو تم ڈر گئے ہو؟ کہا میں نے پہاڑیوں میں ایک ایسی شکل کا ایک دیکھا تو میں وہاں سے ڈر کے بھاگ آیا. خیر انہوں نے چادر وادر تو اڑا دی. اس کے بعد وہ اپنے چچازاد بھائی کے پاس گئیں، ورقہ ابن نوفل اس کا نام تھا، اور وہ تورات و انجیل پڑھے ہوئے تھا. اور اس کے بعد جا کے انہوں نے کہا کہ میرا شوہر ڈر گیا ہے، وہ گھر میں ڈرا لیٹا ہے. پہاڑیوں میں اس نے ایک ایسا دیکھا ہے آدمی. وہ جو انہوں نے بیان کیا تھا زوجہ سے، زوجہ نے جا کے وہاں بیان کیا ورقہ کے پاس کہ میرا شوہر ڈر کے آیا ہے پہاڑیوں سے، اس نے ایسی صورت دیکھی ہے وہاں. وہ تورات و انجیل پڑھے ہوئے تھا وہ بھائی ان کا. اس نے کہا ارے مبارک ہو مبارک ہو، یہ ناموس اکبر ہے جو موسیٰ و عیسیٰ کے پاس آیا، تمہارے شوہر کو رسالت ملنے والی ہے. تو وہاں سے وہ خوشی خوشی آئیں، جلدی سے شانہ ہلایا، ارے کیا ڈرے لیٹے ہو، رسول بننے والے ہو. کیا ڈرے لیٹے ہو، تمہیں رسالت ملنے والی ہے. میرا بھائی بڑا عالم ہے، اس نے تورات و انجیل پڑھی ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے، وہ موسیٰ و عیسیٰ کے پاس بھی آ چکا ہے، وہ آیا تمہارے پاس. اے معبود، تجھ سے شکایت ہے، اپنے بڑے رسول کی یہ رسوائیاں کرا رہا ہے کہ تورات و انجیل کے عالم خبر دیں کہ رسالت ملنے والی ہے تو پتہ لگے کہ کیا مل رہا ہے. آپ سوچئے، یہ مرسل اعظم کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے جس کے لیے کہا گیا سب رسولوں پر گواہ ہو. خیر صاحب، بیوی نے جو تسلی تشفی دی
تو ذرا دل میں دل آیا. پھر جانے لگے وہیں جہاں جاتے تھے پہاڑیوں میں. ایک دن جناب وہ پھر دکھائی دیا. تو اب چونکہ پہلے سے سن چکے تھے لہذا ذرا ہمت کر کے ٹھہرے. بس ٹھہرنا تھا کہ وہ قریب آ گیا. اس نے آن کے ان کو چمٹایا سینے سے, کہنے لگے پڑھو. ان کا میں کیا پڑھوں, میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں. ہاں ایری جہالت. ان کا پڑھو. کہنے لگے میں کیا پڑھوں, میں پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں. انہوں نے کہا نہیں پڑھو. کہا میں کیسے پڑھوں, میں کچھ پڑھنا جانتا ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں پڑھو. کیا زبردستی ہے, یہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, وہ کہتا ہے پڑھو. ان کا پڑھو. ان کا نہیں مجھے نہیں آتا پڑھنا. بس جناب جیسے ہی انہوں نے انکار کیا اس نے زمین پر گرا کے اور سینہ چیرا. سنیے یہ مرسل اعظم کی شان ہے. ایسے رسول کا کلمہ ہم تو پڑھنے والے نہیں. ہماری سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے یہ رسول. اس نے گرا کے سینہ چیرا, یہ پسلی کی ہڈیاں توڑ دی اس نے, اور توڑ کے اس نے دل نکال لیا اندر سے. ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن. اور نکال کے اس نے جناب دل کو 2 ٹکڑے کیا. جب دل کو 2 ٹکڑے کیا تو اس میں سے کوئی کالی چیز تھی, اس میں وہ نکال کے پھینک دی. اور کوئی چمکتی ہوئی چیز اپنے ساتھ لایا تھا, وہ اس نے اس میں رکھ دی. چمکتی ہوئی کوئی چیز تھی, وہ اس نے رکھ دی دل کے اندر, اور دل جوڑ دیا. وہ جڑ گیا, جہاں پر تھا وہیں پر پھر لگا دیا. سینہ ٹھیک کر دیا اس نے, سینہ ٹھیک ہو گیا. اب یہ پھر ٹھیک ہو گئے, سانس لینے لگے. اب اٹھے, اس نے کہا پڑھو. تو ان کا کیا پڑھوں. ان کا پڑھو اقرا باسم ربک الذی خلق. تو انہوں نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق. یہاں سے پڑھنا شروع کیا انہوں نے. اور یہ پہلی وحی تھی جو آئی. تو ہم نے پوچھا یہ کالی کالی چیز کیا تھی. کہا یہ نقطہ کفر تھا جو نکال کے پھینکا. اور یہ چمکتی ہوئی چیز کیا تھی. کہا یہ نور ایمان تھا جو رکھا. نہ جانے کون سا کفر ہے جس کے نقطے آج تک آ رہے ہیں. یہ رسول ہے, یہ مرسل اعظم ہے, یہ نور اول ہے, یہ سبب تخلیق کائنات ہے, جس کے دل سے 40 برس کے سل میں نقطہ کفر نکالا جا رہا ہے. یہ بنی امیہ کے حدیثیں گڑھنے والوں نے رسول کو اپنا سا سمجھا. آپ سوچئے تو صحیح, یہ اسلام کی بڑی خدمت ہو رہی ہے. علماء اسلام فرما رہے ہیں اس طرح کی روایتیں لکھ لکھ کے. آپ انصاف سے سوچئے کہ نقطہ کفر نکالا گیا اور نور ایمان رکھا گیا. اچھا چلو اچھا ہوا نکل تو گیا. اب اگر کوئی ایسا مرض ہو جو ہر ہندوستانی میں ہو جاتا ہو, وہاں کی جغرافیائی اور آب و ہوا کے اثر سے ہر ہندوستانی میں ایک مرض ہو جائے, اور میں جا کے امریکہ میں آپریشن کرا کے اس چیز کو نکلوا دوں اور اس مرض سے بری ہو جاؤں, تو اب میری نسل جو چلے گی وہ اس سے بچی بھی ہوگی. جی تو اگر نقطہ کفر نکلا تو رسول ہی کے دل کا تو نکلا نا, ساری امت کے دلوں کا تو آپریشن ہوا نہیں. تو اگر نقطہ کفر سے آزاد اسلام چاہیے تو اہل رسول میں ملے گا. صلوات بر محمد. کہ یہی کے اوپر ایک نقطہ ہے جو ذہن عالی میں رہے, کہ وہ لوگ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ جب تم علی کی تعریف کرنے آتے ہو تو رسول سے آگے بڑھا دیتے ہو, اور ہم کہتے ہیں یہ الزام غلط ہے, تو ہم بھی صحیح کہتے ہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ رسول سے آگے بڑھا دیتے ہو وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم رسول سے آگے نہیں بڑھاتے, ہم بھی صحیح کہتے ہیں. اس میں غلطی نہیں ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے, غلط فہمی. غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ رسول سنتے ہیں اپنے یہاں, علی سنتے ہیں ہمارے یہاں. صلوات بھیج دیں محمد.
کیا ہم نے. کہنے لگے علی کو جو پڑھنے پائے تھا تو خدا رسول سے بڑھا دیا. مشرک ہیں بالکل, خدا رسول سے آگے بڑھا دیا علی کو. تو وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ خدا کو جو سنا تھا وہ یہ سنا تھا کہ موٹا سا سولا سا عرش پر بیٹھا ہے, وہ تگڑا بہت ہے, اور پیر میں زخم بھی ہے, جو نمرود نے تیر مارا تھا وہ اب تک زخم بھرا نہیں ہے. یہ خدا کی شکل ہے, دیکھیے گا. اور قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں ڈھکیلے گا, اور جہنم سے پوچھتا جائے گا تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں, وہ کہے گا نا پیٹ نہیں بھرا. اور 10-20 ہزار بھیجے, اب پیٹ بھرا, اس نے کہا نا. اور 10-20 ہزار بھیجے, پیٹ بھرا, اس نے. وہ یہاں تک کہ میدان محشر میں سناٹا ہو گیا, اب کوئی ہے ہی نہیں. اور جہنم کہہ رہا ہے میں بھوکا ہوں, جہنم کہہ رہا ہے میں بھوکا ہوں. ارے ہم 4 آدمیوں کھانے میں بلاتے ہیں تو حساب لگا کے پکواتے ہیں. تو آخر میں اللہ پاک اپنا وہی زخمی پیر جہنم میں رکھ دیں گے, فرمائیں گے اب پیٹ بھرا, وہ کہے گا ہاں معبود اب بالکل شکم سیر ہو گیا. میں کہوں گا خدا سمجھے ان جھوٹی حدیثیں گڑھنے والوں سے جنہوں نے بھی جہنم کو اپنا پیٹ سمجھا ہے کہ جب تک مال خدا نہیں کھاتے بھرتا ہی نہیں. اب ایسا خدا سنا, ایسا رسول سنا, اب کہیں پھنس گئے ادھر. تو یہاں بیان ہو رہا تھا کہ علی وہ جنہوں نے ولادت کے ساتھ تلاوت کی, علی وہ جن پر نصیری کو خدا کا دھوکہ ہوا, علی صاحب آیے تطہیر, علی صاحب آیے نجوہ, علی صاحب آیے استخلاف. تو ان کا دیکھا دیکھا بڑھائے دے رہے ہیں, اس لیے کہ رسول کو 40 برس تک نہیں معلوم تھا, یہ پیدائش کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے. تو گئے. تو بھیا جواب یہ عرض ہے کہ جہاں علی کو سنیے وہیں رسول کو سنیے, وہیں خدا کو سنیے, شکایت مٹ جائے گی. 40 سال کے سن میں مرسل اعظم کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کیا ہونے والے ہیں. کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ بہت بڑی سازش ہے رسول اللہ کے خلاف, جو یہ کہا جاتا ہے کہ امی کا مطلب جاہل. وہ جانتے نہ تھے, وہ جاہل تھے, وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, ان کے پاس علم نہیں تھا. یہ نہ جانے کہاں کی جہالتیں ہیں جو دماغوں میں بھر گئیں سیرت رسول کے سلسلے میں کہ رسول کے پاس علم نہیں تھا, وہ جاہل تھے, بے پڑھے لکھے تھے. پوری کائنات کو اللہ نے پڑھانے بھیجا اور جاہل بھیج دیا. تو یہ تو بھیجنے والے کے اوپر شکوہ کیجئے, رسول سے کیا بگڑتے ہیں. پوری کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا اور 40 سال تک یہ خبر نہیں کہ وہ کیا بننے والے ہیں. فرشتے کو دیکھ کے ڈر گئے. یہ وہ اسلام ہے جہاں فرشتوں کا تصور ہی واضح نہیں ہے. ہم سے پوچھئے کہ فرشتہ کیا ہے جو بچوں کی گہوارہ جنبانی کر رہا ہے, جو گھر پہان کی خدمات انجام دے رہا ہے, جو ڈہڑی پہا کے سلام کر رہا ہے. یہاں وسیع کے گھر کے خادم ہیں, وہاں نبی دیکھ کے ڈر جاتا ہے. 40 دنیا ہمیں کیا معلوم ہوا. 40 سال تک جو سرکار خاموش رہے, اس خاموشی کو بھی ہم کار رسالت کا جز مانتے ہیں. اس لیے کہ عزیزان گرامی, کسان کا کام اس دن سے شروع نہیں ہوتا جس دن سے وہ زمین میں بیج ڈالے. زمین بنائی جاتی ہے, تیار کی جاتی ہے, ہل چلایا جاتا ہے, اس میں فرٹیلائزر ملایا جاتا ہے, کھاد ڈالی جاتی ہے. جب زمین میں اتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ دانہ ڈالیے تو اگے, ورنہ زمین تو یہ سامنے آپ کے جہاں گاڑیاں پارک کرتے ہیں یہ بھی ہے, دانے چھڑک کے چلے جائیے, یہاں تو کچھ اگے گا, کچھ اگنے والا نہیں ہے. زمین کو پہلے اس قابل بنایا جائے کہ اس کے اندر غلہ اگ سکے, جب جا کے اگتا ہے. سرکار دو عالم جس ماحول میں تشریف لائے تھے, ذہنوں کی زمین اتنی بنجر تھی
کہ اگر تخم لا الہ الا اللہ ڈالتے تو جل جاتا، 40 سال تک اپنے اخلاق کے پانی سے سینچتے رہے، انسانیت و شرافت کے جراثیم اس میں شامل کرتے رہے، نیکی اور صداقت کے اثرات اس پر ڈالتے رہے، جب 40 سال کے اندر وہ ذہن اس قابل ہو گئے، جب فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، اور پھر قابل غور ہے عزیزان گرامی یہ منزل بھی کہ جیسے ہی اعلان رسالت کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، کہ جیسے ہی اعلان رسالت کیا، سب سے پہلے جس نے تصدیق رسالت کی وہ ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کسی کو اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں کہ سب سے پہلے جس نے تصدیق رسالت کی وہ آپ کی زوجہ ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ قابل غور ہے ایک منزل، میں اس بحث میں کبھی علی کا نام نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ میں علی کا ذکر اس مقام پر بدتمیزی سمجھتا ہوں۔ جو شریک نور رہا ہو اس کے لیے یہ بحث کرنا کہ اسلام کب لائے، اس سے بڑھ کے گستاخی اور کیا ہوگی؟ علی کا کیا مسئلہ ہے یہاں کے اوپر؟ علی تو ولادت کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے، اور ہمارا عقیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے لیے بھی دوسرا ہے، ہم ان کے لیے بھی اسلام لائے نہیں کہتے ہیں، اقرار کیا، اعلان کیا تصدیق رسالت کی، غور فرمایا ہم نے، اس لیے کہ ہم 40 سال تک اگر رسول کو رسول نہ مانے تو ایک بڑا پیچ پڑ جائے گا۔ سنیے ذرا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ایک بڑا پھیر پڑ جائے گا۔ بالغ ہوتا ہے آدمی 15 برس کے سن میں، آپ نے اعلان رسالت کیا 40 سال کے سن میں، 15 اور 40 کے بیچ میں 25 برس بچتے ہیں۔ سوال یہ اس 25 برس میں رسول کیا تھے؟ توبہ توبہ، خاکم بدہن مشرک تھے یا مسلمان تھے؟ اگر مشرک تھے تو شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا عہدہ انہیں ملا کیسے؟ جبکہ ابراہیم سے یہ طے ہو گیا ہے کہ عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم سے یہ طے ہو گیا ہے کہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، شرک ظلم عظیم ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کیجئے اس وقت جب لقمان اپنے بیٹے کو باز کہہ رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ قرآن ایک طرف کہتا ہے شرک ظلم عظیم ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ عہدہ ظالم کو ملے گا نہیں۔ تو جس کے دامن پر شرک کا دھبا ہو وہ عہدہ الہی پائے گا نہیں کبھی۔ تو اگر رسول 25 برس تک مشرک رہے تو پھر رسالت کے قابل نہیں ہے، اگر مسلمان رہے تو امتی رہے، امتی رہے تو کس کے امتی رہے؟ اگر عیسیٰ کے امتی رہے تو عیسیٰ ان سے افضل، اگر ابراہیم کے امتی رہے تو ابراہیم ان سے افضل۔ سوچئے تو یہ 25 برس تک کیا تھے؟ اگر رسول نہیں تھے تو 25 برس تک کیا تھے؟ یہ آپ سوچ کے بتائیے۔ ان علماء اسلام سے پوچھئے جو رسالت کا ٹھیکیدار سمجھ کے اپنے کو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ تو حال کو جانتے ہیں رسول کو جانتے ہی نہیں، اما حال ہی کے طوفان میں ملا ہمیں رسول صلوات بر محمد۔ اور سب سے پہلے جس نے اقرار کیا
وہ آپ کی زوجہ ام المومنین. ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ وہ بھی اسی ملت پر تھی اور جانتی نہیں اور پہچانتی نہیں. شمع ایمان جل رہی تھی وہاں بھی اور ہمایا ہم نے. لیکن ایک دنیاوی بات عرض کر دوں خالی کہ دنیا میں آدمی ہر ایک سے منوا سکتا ہے, نہیں منوا پائے گا تو بیوی سے. یہ بڑی مصیبت ہے. اس میں ہر ایک کہے گا جی بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ, ایسی بات تھوڑی, بالکل پختہ بات ہے. جن لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان سے بحث ہی نہیں ہے, ان کو تجربہ نہیں. اللہ کرے جلدی ہو. اور جو تجربے کار بیٹھے ہیں ان کا دل ہی گواہی دے گا. زبان سے تو کوئی نہ کہے گا, ہاں سب کا دل کہے گا بات تو مولوی صاحب نے صحیح کہی. ہاں بہترین ڈاکٹر ہوں اور دور دور سے لوگ آئیں آپ کے علاج کے لیے, اور گھر کا بچہ بیمار ہو تو بیوی کہیں گی بھائی کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ, ان کے چکر میں نہ رہنا. آپ بہترین قانون داں ہیں, آپ سے قانونی مشورہ کرنے دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں. گھر کی ایک دیوار کا معاملہ ہوا تو بیوی نے کہا بھیا ان کے چکر میں نہ رہنا, تو پورا گھر نکلوا دیں گے. آپ انجینئر ہیں, کہاں کہاں آپ نے مکانات بنوائے ہیں, واہ واہ ہے پوری دنیا میں آپ کی. ماہر ہیں نقشہ بنانے میں اور مکان بنوانے میں. اب جو گھر بنوانے کے لیے اپنا ذاتی کھڑے ہوئے تو معلوم ہوا کہ ویسے تو پورے کویت کے چیف انجینئر تھے, مگر جب وہاں اپنے وہاں بنوانے لگے تو معلوم ہوا چیف انجینئر کوئی اور ہے. اب آپ کہہ کے گئے ادھر کھڑکی رہے گی ادھر دروازہ, ان کا نہ ادھر دروازہ رہے گا ادھر کھڑکی. ارے ان کا کیا گڑبڑ کر رہی ہو, مکان گڑبڑ ہو گیا, تم چپ رہو, تم سے کیا. ایک ڈانٹ جو دی, کانپتے ہیں آپ کے سبارڈینیٹ آپ سے, مگر وہاں خود ہی کانپ رہے ہیں کہ تم چپ رہو, ہمیں رہنا ہے جیسے ہم مناظر نہیں ہیں. ہم مزدور بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں, اور ہوا وہی جو انہوں نے چاہا. لاکھ آپ اپنی منطق لگا کے چلے گئے کہ بھائی یہ یوں غلط ہے یوں غلط ہے, ان کا وہ تمہارا ہے, وہ جب کہیں اور بنوانا تو بنوا لینا. ہر آدمی اسی مصیبت میں گرفتار, ہر آدمی اسی مصیبت میں گرفتار. یہی کپڑا, ایک ہی کپڑا ہم لائے تو مہنگا, وہ لائیں تو سستا. ہم لائے تو بالکل بیکار ہے, ایک دفعہ بھی دھل کے نہ چلے گا, وہ لائیں تو زندگی بھر چلے گا. مصیبت. کون ہے جو اس سے نجات پائے ہوئے, آپ مجھے بتائیے. ہم آپ کو سنا ہے ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, یہ تو آپ کو معلوم ہی, سادھوؤں کا دیش, ایک سے ایک پہنچے ہوئے رہتے ہیں وہاں. تو وہ ایک سادھو تھے, سب مانتے تھے ان کو, بیوی نہیں مانتی. تو ایک دن وہ اپنے گھر کے اوپر سے اڑتے ہوئے گزرے, تو شام کو جب وہ پلٹ کے آئے جب وہاں سے, تو بیوی نے کہا کہ کان کھا گئے کہتے کہتے مجھ میں یہ کمال ہے اور یہ شکتی ہے اور یہ خوبی ہے. ایسے ہوتے ہیں, ہم نے خود دیکھا آج وہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا. اصلی سادھو ایسے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھے اب تیر نشانے ہو بیٹھا. انہوں نے کہا ارے وہ مہی تھا, مہی اڑتا ہوا جا رہا تھا. اتنی دیر میں ان کے واہ واہ کرنے والے بھی آ گئے. اب بیوی کو بھی یقین ہو گیا کہ یہی تھے. کہیں گے اچھا تم ہی تھے, جب بھی آڑے آڑے اڑ رہے تھے, کوئی سیدھے نہیں اڑ رہے, کوئی تم سے اڑا اڑا ٹھیک سے جا نہیں رہا تھا. یہ سب ان کے کمالات جو تھے وہ مٹی میں مل گئے. ہم بھی اسی مصیبت میں گرفتار. سارا ہندوستان, بلکہ ہندوستان سے باہر تک لوگ ہمیں ذاکر تسلیم کرتے ہیں, بیوی نہیں تسلیم کرتے. بیوی نہیں مانتی. اچھا یہ چکر کیا ہے؟ ہر آدمی کی شخصیت پر 3 پردے ہوتے ہیں, اور 3 پردوں کے اندر اس کی اصلی شخصیت چھپی ہوتی ہے. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور جو لوگ یہاں مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ اصلی میری صورت نہیں دیکھ رہے ہیں. میری شخصیت پر 3 پردے پڑے ہیں. میرے دماغ میں یہ ہے کہ مجلس پڑھ رہا ہوں, کئی 100 نظریں مجھے دیکھ رہی ہیں, لہذا میری گفتگو میں
میرے ہاتھوں کی حرکت میں، میرے لباس میں، میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ میں، میرے مضمون میں، میرے الفاظ میں کوئی بات ایسی نہ ہو کہ یہ مجمع مجھ پر اعتراض کر سکے۔ لہذا جس نے مجھے ممبر پر دیکھا ہے میرے متعلق بہت کم معلومات رکھتا ہے۔ اب میں ممبر سے اترا، اپنے دوستوں میں بیٹھا، ان دوستوں کے ساتھ جو طرز عمل ہے، جو گفتگو ہے، جو لب و لہجہ ہے، جو الفاظ ہیں، ایک پردہ ہٹ گیا۔ اب یہ قریبی سرکل ہے، یہاں جس نے دیکھا وہ زیادہ میرے متعلق اندازہ لگائے گا، لیکن پھر بھی یہ خیال ہے کہ کویت میں ہوں، لکھنؤ میں نہیں ہوں، ان دوستوں میں ہوں جن سے سال میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ہٹا، لکھنؤ پہنچا، میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، میرے ساتھ کے کھیلے ہوئے بیٹھے ہیں، میرے کالج اور یونیورسٹی کے ساتھی بیٹھے ہیں، مدتوں پرانی جن سے ملاقات ہے وہ بیٹھے ہیں۔ وہاں لہجہ اور ہے، گفتگو اور ہے، طور طریقے اور ہیں، موضوعات بیان اور ہیں، ایک پردہ اور ہٹ گیا۔ لیکن پھر بھی یہ خیال ہے کہ یہ دوست ہیں، کبھی دشمن بھی ہو سکتے ہیں، یہ اپنے ہیں، کبھی بیگانے بھی ہو سکتے ہیں، یہ عزیز ہیں، کبھی غیروں کا بھی سلوک کر سکتے ہیں۔ لہذا ایک پردہ تو پڑا ہی رہے گا۔ بہرحال دوستوں کی محفل برخاست ہوئی، میں گھر کے اندر گیا، جو ہوں زوجہ کو معلوم ہے۔ اب سب مجھے ذاکر تسلیم کرتے تھے، بیوی نہیں ذاکر تسلیم کرتی نہیں۔ اب میں اپنے ساتھ لے جا کے سنواتا تھا کہ بھائی سنو لوگ کیا کہتے ہیں، اپنی کانوں سے سن لو تعریف، کچھ اثر نہیں۔ ایک دن میں نماز کی اہمیت پر بیان کرنے لگا کہ نماز رکن دین ہے، اور نماز ستون ایمان ہے، اور نماز رابطہ عبد و معبود ہے، اور جس کی نماز قبول اس کا ہر عمل قبول، اور جس کی نماز رد اس کا ہر عمل رد۔ بہت زوردار تقریر کی نماز کے اوپر، بہت زوردار تقریر کی، اور اس کے بعد سب نے متاثر ہوئے اور سب روئے اور سب کی آنکھوں میں آنسو، اور میں گھر گیا اس خیال میں کہ آج تو بیوی کہیں گی کہ ہاں آج مان گئے، ایسی تقریر تو کبھی ہم نے نہیں سنی تھی۔ تو وہاں گئے تو کوئی اثر ہی نہیں۔ تو پھر ہم ہی نے چھیڑا کہ بھائی کہو تم نے سنی تقریر، آج کی تقریر میں کچھ لطف آیا؟ تو انہوں نے ہنسنا شروع کیا، سارا مجمع رو رہا تھا، بیوی نے ہنسنا شروع کیا۔ کہ یہ کیا مصیبت آئی، تم ہنس رہی ہو جبکہ سب رو رہے تھے؟ ان کا جتنی دیر تم پڑھتے رہے اتنی دیر میں ہنستی رہی۔ کہ کیوں خیر تو ہے؟ کہ جتنی دیر تم نماز کی اہمیت پر زور دیتے رہے، میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ دیکھو ممبر پر کیسا نماز کو پڑھنا ہے، اور گھر میں ہم سویرے شانہ ہلا کے اٹھاتے ہیں تو اٹھتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں اور پھر کروٹ لے کے سو رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اچھے مولوی صاحب ہیں، ممبر پر اتنے زور و شور سے نماز، اور خود اپنی نماز گول کرتے رہتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، سویرے کی نماز تو پڑھتے ہی نہیں۔ دیکھا آپ نے، سب نے مانا، بیوی نے کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ باہر کی زندگی انسان کی کچھ اور ہوتی ہے، گھر کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ کمال کردار رسول یہ ہے کہ جب اعلان رسالت کیا تو سب سے پہلے زوجہ نے اقرار کیا کہ ہمیں جو باہر کی زندگی تھی وہی گھر کے اندر کی زندگی۔ یہ ہے رسول کی زندگی، یہ ہے رسول کی سیرت کہ مکے میں 40 سال رہے اور 40 سال رہ کے اعلان اسلام کیا، اور جب اعلان اسلام کیا تو بتایا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے خدا خوش ہے، اس سے خدا ناخوش ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، زندگی کے درپے ہوئے لوگ، خطرہ ہے زندگی کے لیے، مگر نہ ابو جہل نہ ابو لہب کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ پلٹ کے کہہ دے آج ہمیں منع کر رہے ہو، کل تک یہی کرتے تھے۔ یہ کردار کی بلندی ہے کہ حضور مکے کی گلیوں میں تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں کہ بت پرستی حرام ہے، ایک آواز نہیں آئی کل تک سجدے کرتے تھے آج حرام کہہ رہے ہو، شراب ناجائز ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، ہر اخلاقی جوہر بتایا، ہر برائی سے روکا۔ پتھر آتے رہے لیکن کردار پہ کوئی پتھر نہ آیا، ذات اقدس پہ پتھر آن کے گرتے رہے مگر کردار پہ کوئی پتھر نہ آیا۔ ظالم اتنے پتھر مارتے تھے کہ سرکار زخمی ہو جاتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے ظالم
مگر کردار مبارک کے اوپر کوئی پتھر نہ آیا۔ معلومہ محمد کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ ذات پر حملے ہوتے رہے، کردار پر حملہ نہ ہو سکے۔ اب محمد کی مسند پر جتنے محمد آئے اسی اصول سے پہچانیے گا کہ جس کا کردار حملے کی حد سے باہر ہو وہ محمد۔ اب انشاءاللہ کل عرض کروں گا علم رسول کے لیے، مخصوص طریقے سے عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ منزل جو ہے علم رسول، جو دنیا نے کہا جاہل تو کتنے بڑے جاہل ہیں، وہ جو سو کارڈ علماء ہیں، نام نہاد علماء، جو علماء کے نام سے کتابیں لکھتے ہیں، اور خلاصہ علم یہ ہوتا ہے کہ محمد کو جاہل ثابت کریں۔ یہ باب مدینۃ العلم سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے کہ اور تو اور خود نبی بھی جاہل سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور ہمایام نے بہرحال یہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ وقت تمام ہو گیا۔ آج تو صرف اتنا کہ کردار رسول پر پتھر نہیں پھینکے جا سکے، ذات اقدس پر پتھر ہے۔ اور عزیزان گرامی، آل رسول کی بھی خوبی یہی تھی۔ جب علی کے سر پر ضربت لگی تو علی نے ابن ملجم سے پوچھا، بتا میرا قصور کیا تھا، بتا میرا قصور کیا تھا۔ دیکھیے محمد کی مسند پر ایسا ہونا چاہیے۔ تو آپ جانتے ہیں ابن ملجم نے کیا جواب دیا؟ جو سر پر ضربت لگا سکتا ہے وہ کوئی جھوٹا الزام بھی لگا سکتا ہے، مگر یہ آیہ تطہیر کا پہرا تھا کہ اس نے کہا مولا جسے جہنم اپنی طرف کھینچے کون روک سکتا ہے؟ یعنی قاتل نے قتل تو کیا مگر اپنے منہ سے اپنے کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ اور جب حسین کے قتل کے لیے عمر سعد کو بلایا ابن زیاد نے تو اس نے کہا مجھے نہ بھیج۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اختیار ہے تمہیں، نہ جاؤ، مگر رائے کا پروانہ جو تمہیں ملا ہے، گورنری کا آرڈر جو ملا ہے واپس کر دو۔ تو اس نے کہا کل بتاؤں گا۔ رات بھر ٹہلا، جنت یا جہنم، قتل حسین یا ملک رے، کیا چیز؟ سویرے آپ جانتے ہیں اس ملعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا جنت قرض ہے، ملک رے نقد ہے، لہذا نقد لے لو، قرض خدا جانے ملے کہ نہ ملے۔ یعنی جو قتل حسین کے لیے آیا تو یہ طے کر کے آیا کہ جنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ہمایاں تو معلوم ہے کہ دشمن و قاتل بھی کردار کے اوپر کوئی پتھر نہ پھینک سکے۔ وہ ظالم جو جماعت حسین کو شہید کرنے کے لیے، وہ قاتل جو اکٹھا ہوئے تھے خون بہانے کے لیے، شہادت جناب علی اصغر کے بعد حسین نے بلایا ہے عمر سعد کو سامنے اور کہا سعد کے بیٹے بس اتنا بتا دے کہ میری خطا کیا ہے، کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا ہے؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا ہے؟ کیا میرے ذمے کسی کا خون باقی ہے جس کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ کیا میں کسی کا قرضدار ہوں جو قرض وصول کرنے یہ لوگ جمع ہوئے ہیں؟ بھائی اتنا بتا دے کہ میرا قصور کیا ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لعین اپنے گھوڑے کے اوپر رکابوں پر زور دے کے اونچا ہوا اور اس نے کہا یا حسین بغضن لابیک، اے حسین تمہارے باپ کی عداوت میں تم سے لڑ رہے ہیں، تمہارے باپ کی دشمنی میں تم سے لڑ رہے ہیں۔ چلو معلوم ہو گیا کہ حسین کے خلاف عمر سعد کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، ایک لفظ بھی نہ تھا کہنے کو، صرف اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ عداوت علی میں لڑ رہے ہیں۔ بس اب یہ بھی مسئلہ صاف ہو جائے دماغوں میں کہ جو لوگ کہتے ہیں قاتلان حسین شیعیان علی تھے، قاتل اپنا مذہب خود بتا رہا ہے کہ ہمارا مذہب ہے عداوت علی، شیعہ دوستی علی کا نام ہے، دشمنی علی کا نام شیعہ نہیں ہے، شیعیت عداوت علی نہیں ہے، محبت علی کو کہتے ہیں شیعیت۔ قاتل نے خود کہا بغضن لابیک، تمہارے باپ کی عداوت میں تم سے لڑ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی یہ وہی عداوت کا شعلہ تھا جو نہ جانے کب سے دلوں میں بھڑکتا آ رہا تھا۔ بقول میر انیس کہ مدت سے تھے جو شام کے سرکش بھرے ہوئے، خالی کیے حسین پر ترکش بھرے۔ نہ جانے کون کون سی عداوتیں تھیں اور نہ جانے کون کون سی دشمنیاں تھیں آل رسول سے کہ جو کربلا میں نکالی گئیں۔ عزیزان گرامی یہ وہ دشمنی کا شعلہ تھا
جو علی اصغر کو گلے پر تیر مار کے بھی کم نہ ہوا، جو علی اکبر کے سینے پر برچھی لگا کے بھی کم نہ ہوا، جو حسین کو شہید کر کے بھی کم نہ ہوا۔ کیسے سنگ دل تھے وہ آدھا، اور کس قدر دشمنان اہل بیت تھے وہ ظالم کہ حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی۔ سوچئے تو صحیح کیا منظر تھا وہ، اور کیا وقت تھا وہ جب حسین دنیا سے چلے گئے تھے اور خیموں میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ 9 محرم کو جب دشمن آیا ہے خیموں کی طرف تو شہزادی زینب نے امام حسین سے کہا تھا، امام حسین نے حضرت عباس کو بھیجا تھا، آگے بڑھے ہوئے دشمن کے قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ایک رات خیریت سے گزر گئی، لیکن 10ویں محرم کو عصر کے بعد جب دشمن آگے بڑھا تو اب عباس کہاں تھے جو جاتے، اب حسین کہاں تھے جو زینب جا کے شکایت کرتی، اب اصحاب باوفا کہاں تھے جو خیمے کی پہرہ داری کرتے، اب عباس و قاسم کہاں تھے جو پھپھیوں کا پردہ بچاتے۔ اے سوگواران حسین، جب خیموں میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے تو شہزادی زینب سیدانیوں کو لیے ہوئے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، اور آخر میں بیمار کربلا کے پاس آئیں، میرے لال سید سجاد، بیٹا آخری خیمے جل رہے ہیں، ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں، تم حجت خدا ہو، امام وقت ہو، بتاؤ مشیت خدا کیا ہے، خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ بیمار نے آنکھیں کھولی، اے پھپھی اماں میں جاگ رہا ہوں۔ ہاں بے شک امام بھی کہیں سو سکتا ہے، امام سو جائے تو ورقے کائنات الٹ جائے، پھپھی اماں میں جاگ رہا ہوں۔ پھپھی اماں، قرآن میں خدا یہ فرماتا ہے، آیت پڑھی، آیت پڑھ کے فرمایا اس آیت کی روشنی میں خیمے سے باہر نکلنا واجب ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کا فرمانا کافی تھا، آپ کیوں پڑھی؟ کہا دیکھتے نہیں ہو کون سا حکم دے رہا ہوں، یہ معمولی حکم نہیں ہے، محمد کی نواسیوں کو کھلے سر باہر نکلنے کا حکم دے رہا ہوں۔ لہذا میں چاہتا ہوں میرے قول پر میرا ساتھی بھی مہر تصدیق لگا دے، جن 2 ساتھیوں کے ساتھ رسول نے امت کو کیا ہے دونوں مل کے بیان دے۔ قرآن و اہل بیت دونوں مل کے کہہ رہے ہیں باہر نکلیے۔ تاریخ بتاتی ہے سیدانیاں باہر نکلی، کس شان سے نکلی؟ لاتمات الوجوہ، منہ پر تماچے لگاتی ہوئی، ناشرات الشعور، بالوں کو بکھرائے ہوئے، اور ظالم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بیوی کو دیکھا کہ بار بار ایک جلتے خیمے میں جاتی ہے آتی ہے، جاتی ہے آتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں سمجھا کوئی بہت بڑی دولت ہے اس کے اندر، کہ ہم جو دیکھا تو ایک بیمار کو سہیرے دے کے نکل رہی تھی، ارے یہ تینوں دنیا کی دولت سید سجاد تھا جن کو خیمے میں تمہیں سہیرے دے کے نکال لائی۔ بیمار کو باہر بٹھایا، سکینہ کو سنبھالا، بھائی کو جا کر روئی، ماں کو پکارا، نجف پر رخ کر کے بابا کو آواز دی ایک سے۔ یا حسین 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 یا حسین۔ کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا۔ کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا۔ رو رو پکاری بالی سکینہ، امو گھر آ جائیے، رو رو پکاری بالی سکینہ، امو گھر آ جائیے، رو رو پکاری بالی سکینہ، امو گھر آ جائیے، رو رو پکاری بالی سکینہ، امو گھر آ جائیے۔ بابا جب سے رن کو سدھارے، بابا جب سے رن کو سدھارے، بیٹھے ہیں در پر
बड़े भाई रन से आओ, गम की मारी से मिल जाओ, गम की मारी से मिल जाओ, बहन को अपना हाल सुनाओ, बहन को अपना हाल सुनाओ, सूरत आके दिखाइए, अम्मू घर आ जाइए, रो रो पुकारी बाली सकीना, अम्मू घर आ जाइए, रो रो पुकारी बाली सकीना, अम्मू घर आ जाइए। राख हुए सब खाने जल कर, राख हुए सब खाने जल कर, मारे तमाचे सिमरने आकर, मारे तमाचे सिमरने आकर, जल गया है भैया का बिस्तर, जल गया है भैया का बिस्तर, जुल्म से हमको बचाइए, अम्मू घर आ जाइए, रो रो पुकारी बाली सकीना, अम्मू घर आ जाइए, रो रो पुकारी बाली सकीना, अम्मू घर आ जाइए। सोना जंगल रात है काली, सोना जंगल रात है काली, कौन करेगा रखवाली, कौन करेगा रखवाली, गोदी अम्मा की है खाली, गोदी अम्मा की है खाली, असगर को ले आइए, अम्मू घर आ जाइए, रो रो पुकारी बाल सकीना, अम्मू घर आ जाइए, रो रो पुकारी बाल सकीना, अम्मू घर आ जाइए। डूब गए सब चांद तारे, डूब गए सब चांद तारे, अकबर और असगर गो मारे, अकबर और असगर गो मारे, दुखिया मादर किसको पुकारे, दुखिया मादर किसको पुकारे, जुल्म से सबको बचाइए, अम्मू घर आ जाइए, रो रो पुकारी बाली सकीना, अम्मू घर आ जाइए, रो रो पुकारी बाली सकीना, अम्मू घर आ जाइए। एक भाई बीमार पड़ा है, उस पर भी ये जुल्म जता है, सलासिल में जकड़ा है, सलासिल में जकड़ा है, आज से उसको छुड़ाइए, अम्मू घर आ जाइए, रो रो पुकारी बाली सकीना, अम्मू घर आ जाइए, रो रो पुकारी बाली सकीना, अम्मू घर आ जाइए। पूछ की होती है तैयारी, पूछ की होती है तैयारी, आई महमिल और ना मारी, आई महमिल और ना मारी,
अम्मू घर आ जाइए, अम्मू घर आ जाइए, रो रो पुकारी बाली सकीना, अम्मू घर आ जाइए, रो रो पुकारी बाली सकीना, अम्मू घर आ जाइए, या हुसैन 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 या हुसैन